نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ انوار القرآن عزیزیہ میں قرآن مجید تراویح میں مکمل ہوا۔ حافظ سمیع اللہ عبد الخالق نے الحمدللہ پورا قرآن تراویح میں بڑی تحمل مزاجی سے سنایا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ان کے قرآن کی سماعت حافظ عبد الحفیظ نے سماعت کی، پورا قرآن سنا۔ میں سب سے پہلے حافظ سمیع اللہ کو اور حافظ عبد الحفیظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کرام اور مدرسے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں مدرسے میں 4 جگہ پر تراویح میں قرآن مجید ختم ہوا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح اس پورے محلے میں جگہ جگہ پر ہمارے مدرسہ انوار القرآن عزیزیہ کے حفاظ نے تراویح میں قرآن سنایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدرسہ اس پورے محلے کے لیے خیر و برکت کا ساماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، آج قرآن مجید اگر کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہے تو یہ صحابہ کرام کی مرہون منت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ قرآن مجید تختیوں پر، پتھروں پر، چمڑوں پر، اوراق تو اس زمانے میں تھا نہیں، پتوں پر لکھا ہوا تھا، اور لوگ یعنی صحابہ کرام قرآن مجید کے حفاظ تھے۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ ختم نبوت کی جنگ تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عنوان پر جنگ تھی۔ اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں کثرت سے حفاظ صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کہ حفاظ اگر اس طرح شہید ہوتے چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے بیچ سے نکل جائے۔ انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت قرآن مجید کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کو جمع کر کے ایک جگہ پر لکھا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا میں قطعاً وہ عمل نہیں کر سکتا، لہذا جس طرح حفاظ ہیں اور جس طرح قرآن لکھا گیا ہے اسی حالت میں اسے رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا، اور وہ وقت آیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہوا تو سب سے پہلے قرآن مجید ایک جگہ پر جمع کرنے کا انتخاب ہوا، صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، اور اس میں یہ قانون بنا کہ قرآن مجید جو جمع کیا جائے گا اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ لوگوں کو یاد بھی ہو وہ آیت کریمہ،
اور وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی بھی ہو، ان شرائط پر جو آیات ہمیں میسر ہوں گی ہم انہیں لکھیں گے اور جمع کریں گے اور آنے والی امت تک اس قرآن مجید کو پہنچائیں گے۔ چنانچہ یہ شرائط بڑی کڑی شرائط تھی کہ ان شرائط کی روشنی میں کہ وہ لکھا ہوا بھی موجود ہو اور اس پر یاد ہوا بھی موجود ہو، کم از کم 2 لوگ جو ہے زبانی سنانے والے بھی موجود ہوں۔ چنانچہ اس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید 7 قرات میں اور 7 الفاظ میں نازل ہوا، مختلف قرات میں، جیسے کہ اس کی آسان سی ایک صورت عرب کے اندر تو مشہور ہے، عجم کے اندر نہیں ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ، ایک قرات یہ ہے، یہ قرات حفص ہے جو ہمارے دیار کے اندر بر صغیر میں معروف ہے۔ اسی طریقے سے ایک قرات یہاں پر ہے وَالضُّحَىٰ، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح مختلف قرات میں قرآن نازل ہوا اور صحابہ کرام اس سے واقف تھے۔ پھر جب صحابہ کرام کے شاگرد عجمی لوگ مسلمان ہوئے اور جب خلافت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا سے کچھ کم تک آپ کی خلافت تھی، تو عجمی لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو جس علاقے میں جو صحابی گیا انہوں نے جس قرات میں قرآن پڑھایا تو لوگ اسی قرات کے حافظ ہوئے۔ تو جب جنگوں کے اندر مجاہدین جمع ہوتے تو ایک دوسرے کی قرات سنتے تو ایک کہتا ہے کہ بھئی میری قرات صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میری قرات صحیح ہے۔ اس پر ایک صحابی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت اگر اس طرح عجمی لوگوں کو علم نہیں کہ یہ تمام قراتیں اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں اور صحابہ کرام نے ان تمام میں قرآن کو پڑھا ہوا ہے، لیکن عجمی لوگ جب سے مسلمان ہوئے ہیں وہ ایک ہی صحابی کے شاگرد ہیں، وہی قرات پڑھنے والے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی مخالفت شروع ہو جائے اور لوگ فتویٰ لگانے لگ جائیں کہ یہ قرات درست ہے اور یہ قرات نادرست ہے۔ اس طرح تو قرآن مجید کا انکار لازم آ کر لوگ جو ہے دہریے ہوتے چلے جائیں گے اور منکرین قرآن بنتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا کیا جائے کہ قرآن مجید کو ایک قرات پر ایسے انداز میں جمع کیا جائے کہ پوری دنیا میں ایک جیسا قرآن جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پورے قرآن مجید کو ایک ہی انداز میں اسے جمع کروایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے عربوں کے لیے نقطوں کی بھی ضرورت نہیں تھی اور زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی قرآن کو پڑھنا جانتے تھے۔ یہ تو عجمیوں کی آسانی کے لیے نقطے بھی لگ گئے اور اسی طرح زبر زیر پیش بھی لگ گئے۔ اگر جو قرآن ہمارے پاس ہے اس سے نقطے اگر مٹا دیے جائیں، زبر زیر مٹا دیے جائیں، تو جس انداز میں یہ لکھا ہوا ہے ساری کی ساری قرات اس انداز میں اس سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید جمع ہوا اور یہ بڑی محنت طلب کام تھا۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں قرآن مجید کے نسخے بنا کر بھیجے، اسی وجہ سے ان کا لقب جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جو جگہ جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کے حفاظ موجود ہیں، در حقیقت یہ صحابہ کرام کی مرہون منت۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن کا اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ مسلمانوں کی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کے اللہ رب العزت بخشش فرماتے ہیں۔ اور جب آخری رمضان کا آخری دن آتا ہے، آخری روزہ آتا ہے، تو اللہ رب العزت اتنے ہی کہ 1 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک اللہ نے جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی، آخری رمضان میں اتنے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت جن پر جہنم واجب ہو گئی اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائی۔ یہ جو رمضان المبارک کو شرف ملا یہ قرآن مجید کی وجہ سے ملا کہ قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک سے ہے اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی بخشش عام ہے۔ پھر جب شب قدر آتی ہے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو
اور ان کے ایک لشکر کو بھیجتے ہیں، اور وہ لشکر آتا ہے، جبریل امین کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ آ کر اسے بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر لہراتے ہیں، اور تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ امت محمدیہ میں سے دیکھو لوگوں کو جو قیام کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، ذکر و اذکار کی حالت میں ہے، انہیں سلام کہو اور ان سے مصافحہ کرو۔ اور ساری رات یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور جب عبادت گزار لوگ دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جبریل امین وہ اپنے پورے لشکر کو کہتے ہیں آئیں اب واپس چلیں، تو وہ پورا لشکر پوچھتا ہے اے جبریل امین آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ امت محمدیہ کے معاملات، ان کی جتنی ضروریات ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری امت والوں کو جو عبادت کے اندر مشغول تھے، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سب کی بخشش کی۔ پھر رمضان المبارک میں جو آخری رات آتی ہے، آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طرف توجہ دلائی۔ جبریل امین نے کہا کہ ساری امت میں جنہوں نے عبادات کی، جنہوں نے ذکر و اذکار کیے، اللہ رب العزت سب کی بخشش فرماتے ہیں، سوائے 4 آدمیوں کے، کہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو شراب کا عادی ہے۔ نمبر 2، اس کی بخشش نہیں ہوتی کہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ یہ بہت فکر کی بات ہے، والدین کا نافرمان ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کہ ایسے شخص کی ایسی بڑی بڑی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں، رمضان المبارک کی راتوں میں، جہاں عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں میں تعلق توڑنے والا۔ آج جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی بات سے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جاتا، کسی کے گھر مہمان بن کے چلے گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا اور اچھے طریقے سے ملے نہیں یا اچھا اکرام نہیں کیا، تو بس جناب بگڑ جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر مہینوں ان کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ اور اگر کسی رشتہ دار نے اگر کسی بارے میں تھوڑی سی بھی اپنی کوئی رائے کا اظہار کر دیا جو سامنے والے رشتہ دار کے مخالف رائے ہے، تو بس جناب اس سے بات کرنا ہی اپنے لیے جو ہے توہین سمجھتے۔ تو ان راتوں کے اندر، ان بڑی راتوں میں قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا شخص کہ جس کی بخشش نہیں ہوتی، چوتھا شخص وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں کینہ اور بغض ہے مسلمانوں کے بعد۔ اور آج جو ہے بھائی معذرت کے ساتھ خواتین بھی سن رہی ہیں، مرد حضرات بھی سن رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم بولنے والا خود سن رہے ہیں کہ آج ہمارے اندر کینہ کوٹ کر بھرا ہوا۔ ہم تھوڑی باتوں میں اور دلوں کے اندر ایسا کینہ رکھتے ہیں، ایسا بغض رکھتے ہیں کہ کسی کی تعریفی کلمات سننے ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ اگر ہماری مجلس میں کسی کی کوئی تعریف کے بارے میں 2 کلمے کہہ دیے جائیں تو یقین جانیے ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک ہم اس کی برائی بیان نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے کہ بھئی اتنا اچھا آدمی تھوڑی ہے جتنی آپ تعریف بیان کریں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم سوتے وقت سب کو معاف کر کے سوچیں، ہر روز سوتے وقت اپنا محاسبہ کریں، اور جتنے لوگوں سے آپ پریشان اور تنگ ہیں، اور جتنے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، یا جتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو دل میں پتہ چلتا ہے کہ میری اس سے نفرت یا اس کی میرے سے نفرت ہے، تو سوتے وقت ان کو معاف کر کے سوچیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی ہم ان 4 گناہوں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، شراب جیسی لعنت سے تو عام مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے بچتے رہتے۔ وہ تو عادی قسم کے گناہگار لوگ، عادی قسم کے بڑے درجے کے گناہگار لوگ جنہیں دین سے کوئی لین دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ شراب کباب کی محفلوں کے اندر لگے رہتے، ورنہ عام مسلمان اس گناہ سے پاک۔ والدین کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے، اسی طرح قطع رحمی سے بچنا ہے،
اور اسی طریقے سے جو ہے دلوں کے اندر کینہ اور بغض کو ختم کرنے کے لیے آسان حل یہ ہے کہ دل سے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ بڑھانا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہر رات لوگوں کو معاف کر کے سو جائیں۔ پھر اسی طرح جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، جسے آسمانوں میں جس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اس رات تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی عروج پر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے کہ جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ان کے بارے میں کیا رہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہونا تو یہ چاہیے کہ مزدور کی پوری مزدوری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جن بندوں اور بندیوں نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی اور عبادت کے اندر وقت گزارا، انہیں خبردار کر دیں، انہیں سنا لیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور میں انہیں راضی کر دوں گا اور وہ مجھ سے راضی، میں ان کی بخشش کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت جب عید الفطر کا دن آتا ہے، عید والا دن، تو اللہ رب العزت سارے فرشتوں کو شہروں اور قصبوں میں، راستوں اور روڈوں پر ان کا جو ہے پہرا لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ سارے لوگوں کو، امت محمدیہ کو آواز اور خطاب کرتے ہیں، اے امت محمدیہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، عیدگاہ کی طرف بلاتے ہیں کہ آج اللہ کی عطا کا دن ہے، آج آپ نے آخرت کے لیے جو کچھ مانگنا ہے اللہ وہ سب کچھ دے دیں گے، اور دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگنا ہے تو اللہ رب العزت اس میں مصلحت دیکھیں گے کہ تمہارے لیے کیا مصلحت، کیا بہتر ہے، وہ عطا کر دیں، اور جو بہتر نہیں اس کے بدلے میں وہ عطا کریں گے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ پھر اللہ رب العزت اس اجتماع میں، عید کے اجتماع میں، جب لوگ دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ میرے بندو، میں نے تمہیں ایسے بخش دیا، ایسے تمہارے گناہ معاف کر دیے جیسے کہ تم اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا، جاؤ ہنستے مسکراتے جاؤ، کھلتے کھلتے جاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، وہ فرشتے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں اور جو ہے خوشی خوشی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کہ امت محمدیہ کی بخشش ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بخشش کے راستے کی طرف آ جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخری لمحات کو قیمتی بنا لیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ استغفار کی طرف آ جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر گناہ کو یاد کر کے اس پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری لمحات قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدق دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آخری لمحات میں سے ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت فضولیات اور لغویات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم وقت ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے مولانا عبد القدوس